حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق اللہ العظیم. دوسرا رکوع سورۃ الکہف کا ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس کی تلاوت کی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ترجمہ نہیں سمجھ سکے تھے اس کا. اصحاب کہف کا واقعہ پچھلے رکوع کی آخری آیات کے اندر جو ہے وہ سرسری طور پر ڈسکس ہوا تھا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ریزن اس کا جو تھا، اس صورت کے آنے کا ریزن یا شان نزول آپ جو کہیے، وہ کفار نے یہودی علماء اکرام کے پاس اپنے 2 بندے بھیجے، عیسائی علماء اکرام کے پاس اپنے 2 بندے بھیجے، اور یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ سوالات، مشکل سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکال کر لے کر آتے تھے تاکہ کسی طریقے سے ان کو زج کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی طریقے سے کوئی ایسا سوال ان کو مل جائے کہ جس کا تعلق پرانے مذاہب کے ساتھ ہو، سائنس کے ساتھ ہو، نیچر کے ساتھ ہو، تو وہ سوال ان سے کریں تاکہ ان کے اپنے اصحاب اور احباب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جواب نہ دے پائیں. ٹھیک ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی. تو اسی کوشش کے سلسلے میں وہ پرانے جو آسمانی مذاہب تھے ان کے علماء کرام کے پاس جاتے تھے، اور یہاں پہ بھی گئے، 2 آدمی بھیجے گئے اور انہوں نے 3 سوال بتائے. اس میں سے پہلا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا، ٹھیک ہے، دوسرا سوال حضرت ذوالقرنین سے متعلق تھا، اور تیسرا سوال روح سے متعلق تھا. تو تیسرا جو روح سے متعلق سوال تھا اس کی تفصیلات سورہ بنی اسرائیل کے اندر گزر چکی ہیں 15ویں سپارے میں، اور جو حضرت ذوالقرنین اور اصحاب کہف سے متعلق سوال تھا اس کی تفصیلات اس سورۃ الکہف کے اندر آتی ہیں، جس میں سے پہلی چیز کو ہم پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے. وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں اتنا ہی عجیب اور حیرت انگیز واقعہ لگتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ حیرت انگیز چیزیں کرنے پر قادر ہے، آپ کو یہی بہت حیرت انگیز واقعہ لگتا ہے، تبھی تو آپ جا کے پوچھ کے آئے ہو ان پرانے زمانے کے علماء کرام سے کہ بھائی کوئی ایسی چیز بتاؤ جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو. اپنی دانش میں تو نبی کے لیے بہت مشکل قسم کا سوال بنا کر لے کر آئے تھے. تو اس دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہ جو کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو خوب ہدایت میں ترقی عطا فرمائی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. کیا مطلب ہے یہ بات بتانے کا
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک بت پرست بادشاہ تھا یا اس وقت کا جو بھی مذہب تھا اس وقت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے کا قصہ ہے، یہ کنفرم بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر اور خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے اندر کے زیادہ ثبوت ملتے ہیں اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا اسلام تو نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں آیا، پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ تو اس وقت کا جو بھی بادشاہ تھا، جو بھی شرک کرنے والا بادشاہ تھا، انہوں نے ان لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی الگ قسم کا مذہب لے کر آئے ہیں یا الگ قسم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ڈیئرنگ انداز کے اندر بہت بے باک ہو کر اپنی ساری تعلیمات کا ذکر کیا۔ کیا کہا کہ بھائی ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کریں گے۔ یہ کس کے سامنے ساری بات ہوئی؟ یہ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے بات ہوئی۔ اچھا، ایک روایت کے مطابق ایک بڑی مزیدار سی بات ہے سننے والوں کے لیے، ایک روایت کے مطابق اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ ایک ورڈ آپ لوگ کہتے ہیں نا کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، وہ بیسیکلی یہاں سے نکل کے چلتا ہے۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں دقیانوسی باتیں ہیں تو پرانی باتیں ہیں، تو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے اصحاب کہف کو پھر وہاں سے اپنی جان بچا کر، اپنا ایمان بچا کر جانے پر مجبور کیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یعنی اب وہ بیزاریت کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے سچے خدا کو چھوڑ کر دوسرے پروردگار بنا رکھے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ بس چلو یار یہاں سے جان چھڑاؤ۔ کہتے ہیں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اچھا، اس جھوٹ کی ایک مثال پچھلے پہلے رکوع کے اندر بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یا مکہ کے جو کفار تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اس جھوٹ کی طرف بھی اشارہ ہے اور ویسے بھی اللہ کی طرف جھوٹ باندھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اصحاب کہف میں سے کوئی ایک صاحب کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ جب تم نے ان میں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، یعنی اپنی قوم کی تعلیمات سے تمہاری تعلیمات الگ ہیں، اپنا مذہب اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو۔ ڈائریکٹ غار نہیں آ گیا تھا، قرآن شریف تفصیل نہیں بتاتے ہیں، قرآن شریف تفصیل نہیں بتاتے ہیں، اجمالاً واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی بادشاہ نے بلایا، محل میں جو کچھ معاملات ہوئے اس کے بعد انہوں نے ذہن بنایا ہوگا اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو چھوڑنے کا، اس کے بعد وہاں سے نکلے ہوں گے اور نکلنے کے بعد جا کے کسی جگہ پہ غار میں آباد ہوئے ہوں گے یا چھپے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا تھا، یعنی فار سپوز یہ غار کا سامنے کا حصہ ہے، یہ بیک سائڈ ہے، تو سورج نکلتا تھا تو دائیں طرف سے ہٹ کر نکل جاتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا تھا، یعنی کسی بھی صورت میں سورج کے جو تینوں رخ ہیں، تینوں صورتوں کے اندر سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، لیکن چونکہ گزرتا قریب سے تھا تو سورج کی گرمی اور تمازت ضرور پہنچتی تھی جو انرجی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اس گمراہ شخص کو راستے کے اوپر لے کر آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
پیسز کے اندر یہ ادھورا واقعہ آگے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا غار کے آگے, ادھر ہی آپ کو بتائیں گے. یہ روایت نہیں ہے, یہ قرآن کے ترجمے کے اندر موجود ہے کہ وہ کتا جو تھا وہ غار کے دہانے پر, یعنی جو غار جہاں سے انٹری کی جگہ تھی وہاں پہ بیٹھ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی نیند مسلط کر دی, اور وہ بھی ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کوئی وہاں سے آ کے دیکھتا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا منہ پھیر کے. آگے قرآن کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بھی انتظام کر دیا, ان کو انرجی حاصل کرنے کا بھی انتظام کر دیا, اور اس کے باوجود وہ روایات کے مطابق 309 سال تک سوتے رہے. اس کے بعد جو دوسرا بادشاہ آیا جو بت پرست نہیں تھا یا مشرک نہیں تھا, اس وقت میں ان کی آنکھ کھلی. پھر انہوں نے ایک آدمی کو, یہ ترجمہ یہاں ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم پڑھیں گے, لیکن میں آپ کو پیچھے سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ پھر ان 7 لوگوں میں سے یا 5 لوگوں میں سے یا 4 لوگوں میں سے مختلف قرآن مختلف بات کرتا ہے. مختلف سے مطلب کہتے ہیں 4 تھے, 5واں 3 تھے, چوتھا کتا تھا, 4 تھے, 5واں کتا تھا, 5 تھے, چھٹا کتا تھا, مختلف باتیں. ٹھیک ہے, تو جب اٹھ گئے تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام روایات میں تملیخہ آتا ہے, کیا آتا ہے؟ تملیخہ. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے بھیجا اور وہ سکے لے کے گیا جس پر پرانے بادشاہ کی مہر تھی, یعنی دقیانوس کے زمانے کی مہر تھی. تو اس دکاندار نے یا جو بھی سامان خریدنے جن لوگوں کے پاس گئے تھے اس بازار میں, انہوں نے جب دیکھا یار اتنی پرانی مہر اور اس بادشاہ کے وقت کی, تو انہوں نے بادشاہ کو, جو بھی اس زمانے کی پولیس کا انتظام ہوگا ان کو بتایا, بلایا. تو اس بادشاہ کے زمانے میں, یعنی یہ جو بعد میں بادشاہ آ چکا تھا, اس کے زمانے میں ایک مسئلہ بڑی شدت تھے. تو یہ سارے اس وقت کے حساب سے صحیح مذہب پہ, لیکن ایک مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ چل رہا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں کو پلان کرتے ہیں, دنیا کا اسکرپٹ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے, کتنے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں اس میں. اس وقت اس زمانے میں یعنی 309 سال کے بعد جو مسئلہ چل رہا تھا نا, وہ یہ چل رہا تھا کہ تھے تو وہ صحیح مذہب پہ, لیکن ان میں سے کچھ طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو اس بات کو ماننے میں تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتا تھا, تھوڑا تذبذب کا شکار ہوتا تھا کہ یار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. اور وہ بادشاہ جو اس وقت کا صحیح بادشاہ تھا, وہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ایسا دکھا دیں کہ جس کے نتیجے میں اپنے قوم کو اس چیز کا ثبوت دے سکوں کہ ایسے ہوگا یہ معاملہ. اتنے عرصے کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا. تو 309 سال لوگوں کا پہاڑ کے اندر جا کے ایک طرح سے سو جانا, یعنی مر جانا, نیند کو بھی آدھی موت کہا جاتا ہے نا. اور اس کے بعد 309 سال کے بعد اٹھ کے, 309 سال میں روایت کے حساب سے کہہ رہا ہوں, یہ لاک فیگر نہیں ہے, یہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک بڑا عرصہ تھا. تو اتنے ٹائم کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر آ جانا, اس واقعے نے اس بادشاہ, اس وقت کے مذہب اور اللہ تعالیٰ کا جو قیامت کا, ہر مذہب, آسمانی مذہب کا جو اللہ اور قیامت اور عذاب اور حساب کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے, اس کو بھی تقویت دے دی اس واقعے نے. کیسے دے دی کہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ نہیں مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا, یا بھائی ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کا, تو ان کے سامنے یہ واقعہ ہو گیا اور دوبارہ سے وہ لوگ اٹھ کر آ گئے. تو قدرت نے اس چیز کو بھی ثابت کر دیا کہ ہاں وہی جب ایسا ہو سکتا ہے تو ویسا بھی ہو سکتا ہے. آگے بات سمجھ میں. تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے اس وقت کی عوام نے اس وقت کے مذہب کے حساب سے وہاں جہاں پہ ان کی قبریں بنی تھیں وہاں پہ عبادت گاہ, جو بھی اس وقت کا طریقہ کار ہوتا ہوگا آسمانی مذہب کا, عبادت گاہ کا ہم اپنے سمجھنے کے لیے آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ مسجد تعمیر کر دی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کافی عرصے تک رہی بھی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اردن اور عمان کی طرف کسی جگہ پہ کھدائی کے اندر یہ مقبرے عبادت گاہیں نکلے بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے اثر سے جو ہے نا وہ ضرور ہمیں کچھ ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.